بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی قسط میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 سال کی عمر سے لے کر تقریباً 15 سال تک کی عمر کے واقعات کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان واقعات کی ابتدا ہوتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سے، اور ان میں سے زیادہ تر واقعات سنانے والی خاتون کا نام ہے ام ایمن۔ ام ایمن ایک حبشی خاتون تھی، ان کا اصل نام برکت تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی میں کافی عرصہ سے ایک خادمہ کے طور پر کام کر رہی تھی۔ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد ام ایمن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھتی تھی، اور نبی کریم بھی ام ایمن کے ساتھ بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر انہیں امی کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ ام ایمن بتاتی ہیں کہ آمنہ کی وفات کے بعد عبد المطلب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بہت رویا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ 6 سال کا معصوم بچہ کہ جس پر نہ تو والد کا سایہ رہا تھا اور نہ ہی والدہ کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری عبد المطلب نے سنبھال لی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت پیار کیا کرتے تھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی زیادہ دیر تک نظر نہ آتے تو عبد المطلب انہیں ڈھونڈا کرتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ کافی دیر تک آپ علیہ السلام انہیں نظر نہ آئے تو عبد المطلب نے آواز دی کہ برکت برکت۔ ام ایمن آئیں تو عبد المطلب نے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں؟ تو وہ بولی کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا تھا کہ بیری کے درخت کے نیچے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو عبد المطلب بولے کہ برکت، ان سے غافل نہ ہوا کرو، اہل کتاب ان کے متعلق بہت باتیں کرتے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ محمد کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اور عبد المطلب کے اس خدشے کے پیچھے ایک وجہ تھی بھی۔ جی ہاں، عبد المطلب مکہ کے ایک بہت بڑے سردار تھے۔ آپ کے پاس مکہ کے وہ رتبے تھے کہ جو کوئی ایک عام سردار سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان کے پاس بیٹھنے کے لیے ایک تخت ہوتا تھا کہ جس پر ایک کپڑا بچھا ہوا ہوتا تھا، اور ٹیک لگانے کے لیے ایک تکیہ رکھا ہوتا تھا۔ اردو زبان میں اس چیز کو مسند کہتے ہیں۔ وہ واحد سردار تھے کہ جن کی مسند خانہ کعبہ کے سائے میں رکھی ہوا کرتی تھی۔ مکہ کے تمام لوگ اس مسند کے ارد گرد حضرت عبد المطلب کے پاس بیٹھا کرتے تھے، یہاں تک کہ عبد المطلب کے تمام بیٹے بھی۔ لیکن اس مسند پر بیٹھنا صرف عبد المطلب کے لیے مختص ہوتا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 یا 7 سال کے تھے کہ اپنے دادا کے مسند پر خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ کے چچا اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے کہ محمد نیچے اترو، یہاں مت بیٹھو، لیکن عبد المطلب انہیں بھی کہتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو کچھ نہ کہا کرو، اس کی شان بڑی ہی نرالی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ بیٹا ایک دن بادشاہ بنے گا۔ عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بٹھاتے تھے، آپ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے، آپ کی کمر پر ہاتھ پھیرتے، اور آپ کو دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ ایک دن ایسے ہی عبد المطلب اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا ایک دوست جو نجران کے کرسچین کا ایک عالم تھا، وہ بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو اتنی دیر میں نبی علیہ السلام بھی وہاں آ گئے، تو وہ شخص کافی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا رہا، اور پھر عبد المطلب سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو عبد المطلب نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو وہ بولا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا، اس بچے کے والد کو تو زندہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ تم نے سچ کہا، یہ میرا پوتا ہے۔ وہ بولا کہ عبد المطلب، تمہارا پوتا ایک نبی ہے، تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور عبد المطلب نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا، اور پھر ان کے قریب جو بیٹے بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف دیکھا، اور کہا کہ تم لوگوں نے سنا، تم نے محمد کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن عبد المطلب کے تمام بیٹوں نے ان کی اس نصیحت کو کوئی زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، اور آگے چل کر یہ بات بہت اہم ہو گئی۔ بہرحال ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے مکہ سے باہر چلے گئے۔ جس جگہ پر آپ گئے وہ تھوڑی سی ویران تھی، وہاں ٹوٹے پھوٹے گھر اور عمارتیں بنی ہوئی تھیں، لیکن اتفاق سے وہاں بنی مدرج یا بنی مدارج نام کا ایک قبیلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ بیسیکلی مدینہ کے پاس رہنے والے لوگ تھے جو کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے، اور یہ لوگ فزیونومی کے علم میں بہت ایکسپرٹ تھے۔ فزیونومی یعنی کہ کسی کے چہرے اور اس کے جسم کو دیکھ کر اس کی نیچر کے متعلق پتہ چلا لینا، یہ ایک انتہائی زبردست علم ہے۔ تو ان لوگوں کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اور جہاں آپ کھڑے ہوئے تھے وہاں پڑنے والے ان کے قدموں کے نشانات کو دیکھا۔ کیوں دیکھا؟ ابھی میں بتاتا ہوں۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ آ گئے، لیکن وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے مکہ پہنچ گئے اور دیکھا کہ عبد المطلب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھائے کھڑے ہیں۔ تو بنی مدرج والوں نے پوچھا کہ یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو عبد المطلب نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اہل مدرج بولے کہ آپ اس بچے کی حفاظت کریں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پیروں کے نشان بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ان دونوں کے قدموں میں کوئی فرق نہیں، یہ بچہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے گا۔ اور اس واقعے کے بعد پھر عبد المطلب نے نبی کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی۔ آپ علیہ السلام کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی، عبد المطلب خود آپ کو لے کر جاتے، اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 سال کے تھے تو آپ کی آنکھوں میں تھوڑی سی تکلیف ہو گئی۔ عبد المطلب نے آپ کا بہت علاج کروایا لیکن آپ کو کوئی خاص افاقہ نہیں ہوا۔ تو مکہ کے کچھ دوسرے سرداروں نے مشورہ دیا کہ عبد المطلب عکاظ کی طرف ایک عبادت گاہ ہے کہ جہاں ایک راہب رہتا ہے اور وہ آنکھوں کا علاج کرنے کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں چلے گئے اور دیکھتے ہیں کہ کسی قدیم گرجے کی طرح کی ایک عمارت ہے۔ تو آپ دونوں ابھی وہاں پہ داخل ہونے ہی والے تھے کہ اچانک سے زلزلہ آ گیا اور عمارت میں بڑے بڑے کریکس پڑ گئے۔ عبد المطلب نے دیکھا کہ اس کے اندر جتنے لوگ تھے وہ سب بھاگ کر باہر آ گئے اور وہ راہب بھی ان میں سے ایک تھا۔ عبد المطلب اس راہب سے ملے، اس کی خیریت پوچھی، اور جب وہ تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو گیا، تھوڑا سا پرسکون ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی نظر پڑی تو وہ انہیں دیکھتا رہ گیا اور پھر بولا کہ عبد المطلب اس بچے کا علاج گرجے میں نہیں بلکہ باہر کی زمین پر ہوگا۔ اور پھر وہیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے لیے علاج تجویز کیا کہ جس سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفا مل گئی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس نے کیا علاج کیا تھا؟ اس نے عبد المطلب کو مشورہ دیا کہ اس بچے کی اپنا لباب اس کی آنکھوں پر لگا دو، تم دیکھنا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کیا کرتے تھے، لیکن صرف 2 سال کے بعد کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض 8 سال کے تھے تو عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ ام ایمن بتاتی ہیں کہ جب لوگ عبد المطلب کی چارپائی لے کر جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے روتے چارپائی کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کا ذکر ہوتا ہے تو میری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اور صرف میری ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتا ہے۔ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے بارے میں سوچتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے بارے میں سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک امنگ، ایک امید یا ایک سوچ ضرور پیدا ہوتی ہوگی کہ یا اللہ میرا سب کچھ، میری ہر چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا۔ اور یہی کیفیت میری بھی ہوتی ہے کہ جب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصوم زندگی کی تکلیفوں کا ذکر کرتا ہوں اور اس وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں یا آپ کی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کے بارے میں سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو میری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یا اللہ میری ہر چیز میرے پیارے نبی پر قربان۔ بہرحال عبد المطلب کا سٹیٹس اور ان کے رتبے کی وجہ سے انہیں اپنے دادا کو سید ابن کلاب کے قریب دفن کر دیا گیا، لیکن وفات سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسٹڈی کے متعلق عبد المطلب وصیت کر گئے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ تمام کے تمام چچا نبی کریم کی حفاظت کو لے کر کوئی بہت زیادہ سیریس نہیں ہے، لہذا انہوں نے ابو طالب کو بالخصوص وصیت کی کہ ابو طالب محمد کا خیال تم نے رکھنا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ ابو طالب نبی کریم کے سگے چچا تھے، یعنی ابو طالب کی والدہ اور نبی کریم کے والد عبداللہ کی والدہ سیم تھی، جبکہ باقی چچاؤں کی والدہ مختلف تھیں، لہذا دادا کی وفات کے بعد نبی کریم کی پرورش کی ذمہ داری چچا ابو طالب کے اوپر آ گئی، اور وہ بھی اپنے بھتیجے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ مکہ سے کہیں باہر جاتے تو نبی کریم کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے، لیکن مال و دولت کے اعتبار سے ابو طالب بہت زیادہ امیر نہیں تھے۔ ہاں، ان کے کچھ اونٹ تھے جو آرنا نام کی ایک وادی میں رہا کرتے تھے، اور اکثر ابو طالب جب وہاں سے دودھ لینے کے لیے جاتے تو نبی کریم کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس مال و دولت کوئی بہت زیادہ نہیں تھا،
اور جو دودھ وہ لے کر آتے تھے وہ بھی اتنا نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں موجود ہر شخص پیٹ بھر کے پی لے۔ لیکن ایک چیز ابو طالب نے بڑی شدت کے ساتھ محسوس کی کہ جب بھی کھانے میں محمد ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تو نہ صرف سب کا پیٹ بھر جاتا بلکہ کھانا بھی بچ جاتا۔ بلکہ یہ رپورٹ تو ایمن بھی دیتی ہیں کہ جب بھی کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھانے کا پوچھتی تو وہ کہہ دیتے کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، اور گھر کے باقی بچے جب سو کر اٹھتے تو بکھرے بال، چہرہ بھی نیند سے بھرا ہوا ہوتا۔ لیکن ایمن اور ابو طالب دونوں رپورٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال سنورے ہوتے، آپ کا چہرہ بالکل تازہ ہوتا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے رات کو سوتے ہوئے ہی کسی نے آپ کو تیار کر دیا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ابو طالب کی کفالت میں کئی ایسے واقعات ہوئے کہ جنہوں نے سب کو چونکا کر رکھ دیا۔ مثلا ہر سال مکہ میں ایک کاہن آیا کرتا تھا جو بنی مطلق کے لوگوں کی طرح فزیونومی کے علم کا ایکسپرٹ تھا۔ وہ لوگوں کے بچوں کو دیکھا کرتا تھا اور ان کے متعلق ان کے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں کیا کرتا تھا۔ تو مکہ کے لوگ بڑے شوق سے اپنے بچوں کو اس کے پاس لے کر جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب وہ کاہن آیا تو عبد المطلب نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی محمد کو اس دفعہ اس کے پاس لے کر چلا جاؤں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اس وقت کاہن بیٹھا دوسرے بچوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے ابو طالب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ اور ابو طالب کہتے ہیں کہ وہ بار بار محمد کو دیکھے چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جب وہ دوسرے بچوں کو دیکھ رہا تھا تب بھی میں نے نوٹس کیا کہ وہ چوری چوری محمد کو ہی دیکھے چلا جا رہا ہے۔ تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی اور میں اس سے ملے بغیر ہی واپس آ گیا۔ لیکن اس کے بعد جب کاہن نے ان کی طرف دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نظر نہیں آئے تو وہ چیخنے لگ گیا کہ ابھی جو بچہ یہاں کھڑا ہوا تھا وہ کہاں گیا؟ اور پھر وہ لگاتار چیختا رہا کہ خدا کی قسم وہ بڑے نصیب والے ہیں، خدا کی قسم وہ بڑے نصیب والے ہیں۔ لیکن ابو طالب کہتے ہیں کہ اس کے لاکھ شور مچانے کے باوجود میں دوبارہ اس کے پاس نہیں گیا۔ پھر ابو طالب کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور چچا تھے، زبیر۔ وہ بھی نبی کریم سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ اکثر کہیں باہر جاتے تو وہ نبی کریم کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن زبیر آپ کو لے کر کہیں جا رہے تھے کہ پتہ چلا کہ راستے میں ایک روگی اونٹ کھڑا ہوا ہے، پاگل اونٹ کھڑا ہوا ہے کہ جو لوگوں کو مار رہا ہے، انہیں کاٹ رہا ہے۔ لیکن جو ہی زبیر نبی علیہ السلام کے ساتھ اس وادی میں داخل ہوئے تو بتاتے ہیں کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ وہ اونٹ فوراً زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا پیٹ زمین پر رگڑنے لگا اور اتنا پرسکون ہو گیا، اتنا فرینڈلی ہو گیا کہ بعد میں وہاں سے گزرتے ہوئے قافلوں کے بچوں نے اس اونٹ کی سواری شروع کر دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس اونٹ پر بیٹھے تھے۔ اور پھر واپس آ کر زبیر نے یہ پورے کا پورا واقعہ قریش کے ساتھ بھی شیئر کیا۔ لیکن ان تمام واقعات میں سے ایک بڑا اور شاید سب سے ڈیٹیلڈ واقعہ ہے بصرہ میں رہنے والے راہب کا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال ہو چکی تھی کہ جب یہ مشہور واقعہ پیش آیا، اور اس کی شروعات کچھ ایسے ہوئی کہ ایک مرتبہ ابو طالب کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام جانا پڑ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنے چچا کے ساتھ کافی فیملیئر ہو چکے تھے، تو آپ انتظار میں تھے کہ چچا مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے یا نہیں۔ ابو طالب لے کر جانا تو چاہتے تھے، لیکن ان کے باقی بھائیوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی چچاؤں اور پھپھیوں نے منع کر دیا کہ ابو طالب اتنے دور کا سفر ہے، مشکلات ہوتی ہیں، خطرات ہوتے ہیں، تو تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مت جاؤ۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو طالب نکلنے ہی والے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کے پاس آ کر کہا کہ چچا نہ تو میری ماں ہے اور نہ ہی میرا باپ، تو آپ مجھے مکہ میں کس کے پاس چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اس بات پر ابو طالب کا دل بھر آیا اور وہ فوراً اونٹ سے نیچے اتر آئے اور بولے کہ محمد میں آپ کو خود سے الگ نہیں کر سکتا، آپ میرے ساتھ ہی شام چلیں۔ اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ شام کے سفر پر اپنے چاچا ابو طالب اور قریش کے دوسرے لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ پھر صحرا کراس کرنے کے بعد سب سے پہلا پڑاؤ ہوا بصرہ، ایگزیکٹلی وہی بصرہ کہ جس میں بنے محلات کو بی بی آمنہ نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ اس علاقے میں ایک قدیم عبادت گاہ تھی کہ جہاں ایک راہب رہا کرتا تھا۔ اس راہب کو کبھی کسی نے نہ کسی سے بات کرتے دیکھا تھا اور نہ کسی کو انوائٹ کرتے دیکھا تھا۔ لیکن جس دن یہ لوگ بصرہ پہنچے اس دن اس وقت راہب اپنی عبادت گاہ میں کھڑا باہر کی طرف ہی دیکھے چلا جا رہا تھا، اور اس نے دیکھا کہ مکہ سے آنے والے روٹ پر ایک چھوٹا سا قافلہ چلا آ رہا ہے، لیکن یہ کوئی عام قافلہ نہیں لگ رہا، کیونکہ
ایک بادل ہے کہ جو ان کے ساتھ ساتھ چلتا چلا آ رہا ہے اور ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر اس راہب نے کہ جس کا نام بحیرہ تھا دیکھا کہ یہ لوگ ایک بڑے درخت کے نیچے رک گئے ہیں اور وہ درخت بھی عام دنوں کی نسبت زیادہ ہرا اور سبز نظر آ رہا ہے۔ تو بحیرہ کے دل میں خیال آیا، وہ جلدی سے اتر کر نیچے آیا اور عبادت گاہ میں رہنے والے تمام ملازمین کو کہا کہ عرب سے ایک قافلہ آ رہا ہے، ایک تو تم لوگ ان کے کھانے کا بندوبست کرو اور دوسرا یہ کہ وہ باہر درخت کے نیچے رکے ہوئے ہیں، تم انہیں جا کر میرا پیغام دو، آج آپ کے کھانے کی میزبانی بحیرہ کرنا چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ہی میری دعوت میں شامل ہوں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، آزاد سے لے کر غلام تک، سب میری دعوت میں آئیں کیونکہ اس سے مجھے عزت محسوس ہوگی۔ لیکن جب مکہ کے قافلے کے لوگوں تک یہ بحیرہ کا پیغام پہنچا تو وہ بہت حیران ہوئے اور کہا کہ ہمیں ایک طویل عرصے سے یہاں سے گزر رہے ہیں لیکن آج تک نہ تو ہمیں کسی نے انوائٹ کیا ہے اور نہ ہی ہمیں کسی نے کھانے کی دعوت دی ہے، لیکن آج ایسا کیوں؟ تو بحیرہ نے پیغام بھجوایا کہ آپ لوگ اتنی دور سے آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم آج میں آپ لوگوں کی مہمان نوازی کروں، اور یوں قافلے والے اس دعوت میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن ایک تو یہ لوگ انجان ملک میں تھے اور دوسرا اس اچانک کی دعوت کے لیے پریپیئرڈ نہیں تھے، تیار نہیں تھے، اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ قافلے میں موجود بڑے اور معمر لوگ اندر جائیں گے جبکہ قافلے کا سارا سامان باہر درخت کے نیچے رکھ کر محمد کو اس کے پاس بٹھا دیا جائے تاکہ ہمارے واپس آنے تک یہ اس کی حفاظت کا خیال رکھیں۔ یوں تمام لوگ بحیرہ کے پاس چلے گئے جبکہ صرف 12 سال کے معصوم سے نبی سامان کے پاس بیٹھے ان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگے۔ سچ کہوں تو اس واقعے کو، اس منظر کو امیجن کرتے وقت دل بہت زیادہ دکھ محسوس کرتا ہے۔ بہرحال جب اندر دعوت شروع ہوئی تو بحیرہ ایک ایک شخص کو آبزرو کر رہا تھا، جن نشانیوں کو وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ نشانیاں اسے کہیں کسی کے اندر بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو اس نے تھوڑا سا جھنجھلا کر پوچھا کہ کیا آپ سب کے سب لوگ آ گئے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ نہیں، ایک بچہ ہے جو ہم سب سے کم عمر تھا تو ہم لوگ اسے باہر سامان کے پاس بٹھا آئے ہیں۔ تو اس پر بحیرہ کے الفاظ تھے کہ کتنی بری بات ہے، آپ سب لوگ آ گئے اور صرف ایک بچے کو پیچھے چھوڑ آئے۔ تو حارث نام کے ایک شخص تھے، وہ اٹھے اور بولے کہ واقعی کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم نے عبد المطلب کے پوتے کو باہر چھوڑ دیا، حالانکہ وہ تو ہم سب کی نسبت بہت زیادہ شریف اور سب سے زیادہ رتبے والے بچے ہیں۔ یہ کہہ کر حارث اٹھے اور باہر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ اور یہاں ایک روایت اور بھی ملتی ہے کہ جب حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے جا رہے تھے تو بحیرہ فوراً اپنے مکان کی چھت پر گیا تاکہ نبی کریم کو آتا دیکھ سکے، اور اس نے دیکھا کہ جب حارث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت کے نیچے سے اٹھایا تو وہ درخت فوراً آگے کی طرف جھک گیا اور ایسے کہ جیسے خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل پڑے گا، یہاں تک کہ بحیرہ نے اس کی کچھ جڑوں کو بھی باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئے اور کھانے کی میز پر انہیں ابو طالب کے ساتھ بٹھا دیا، لیکن اس دوران بحیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے چلا جا رہا تھا، آپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک بولا کہ محمد، میں آپ کو لات اور عزا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں آپ سے پوچھوں گا مجھے آپ نے اس کا جواب ضرور دینا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے لات اور عزا کے ساتھ سوال نہ کریں، اللہ کی قسم مجھے ان سے بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ تو بحیرہ بولے کہ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ نے میرے تمام سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اس کے بعد بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت کے متعلق، آپ کی نیند اور خوابوں کے متعلق کہ سوتے ہوئے آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، آنکھوں کی سرخی کے متعلق کہ کیا یہ سرخی ہمیشہ آپ کی آنکھوں میں رہتی ہے یا پھر آتی جاتی رہتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہر بات کا جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ پھر اس نے ایک آخری درخواست کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو بھی دیکھ لیا۔ یہ سوال جواب اور بحیرہ کی اس دلچسپی کو دیکھ کر ابو طالب کو تھوڑا سا خوف آنے لگ گیا کہ یہ راہب محمد میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ تو ابو طالب کی اس پریشانی کو محسوس کر کے بحیرہ نے ان سے پوچھا کہ یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میرے علم کے مطابق اس بچے کے والد کو تو فوت ہو چکے ہونا چاہیے۔ تو ابو طالب خاموش ہو گئے اور بولے کہ ہاں، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے پھر سے پوچھا کہ آپ کے بھائی کا کیا ہوا؟ تو ابو طالب بولے کہ کچھ عرصہ پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بحیرہ بولے کہ ابو طالب، اگر آپ محمد سے پیار کرتے ہیں
तो इन्हें वापस ले जाएं और इन्हें यहूदियों से बचा कर रखिएगा। इसके बाद बहेरा बोले कि अबू तालिब, अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं तो इन्हें वापस ले जाएं। अगर यहूदियों ने इन्हें देख लिया तो वो इन्हें पहचान लेंगे और इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये सब मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। बहेरा की इन बातों का अबू तालिब पर बहुत गहरा असर हुआ और उन्होंने अपने शाम का सफर बहुत मुख्तसर कर दिया। लेकिन कुछ रिवायात से ऐसा महसूस होता है कि वहीं से ही अबू तालिब ने कुछ गुलामों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का भिजवा दिया। इस वाक़े को काफिले में मौजूद बाकी लोगों ने भी होते हुए देखा और जाहिर है कि वो लोग बहुत हैरान और क्यूरियस हो गए कि राहब के यहाँ तो मोहम्मद की बहुत इज्जत है। और इनकी इसी आपसी गुफ्तगू की वजह से ये इंफॉर्मेशन वाकई शाम के कुछ यहूदियों तक पहुंच गई। तो कुछ दिन के बाद यहूदी फौरन बहेरा के पास आए और उनसे मुकम्मल इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की। तो बहेरा ने इनसे बड़ी सख्ती से पूछा कि तुमने इनमें तमाम सफात देख ली हैं? तो इन्होंने कहा कि हाँ। तो फिर बहेरा ने बड़ी सख्ती से जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो फिर तुम इन तक पहुंच ही नहीं सकोगे। इस वाक़े के बाद एक तवील अरसे तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ही रहे और आपकी तरबियत खालिस पाकीज़ा तरीके से हुई, बहुत बाहया तरीके से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद हया वाले थे। मसलन मक्का में एक वाक़या पेश आया कि काबा में बार बार बुत रखने और उठाने की वजह से इसकी दीवारें काफी खराब हो चुकी थी, बल्कि कुछ जगह तो ऐसी खस्ता और कमजोर हो चुकी थी कि अगर बकरी भी इन्हें छू जाए तो पत्थर वहां से गिर जाते थे। और ऐसी जगहों को कुरैश ने अक्सर कपड़े लटका लटका कर कवर किया हुआ था। तो अबू तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं कि इन दिनों कुरैश को पता चला कि रोमन एम्पायर का एक जहाज है जो समुद्र में किसी चट्टान के साथ टकरा गया है और इसका रैकेज यानी मलबा समुद्र में हर तरफ बिखरा हुआ है। तो कुरैश के कुछ जवान लोग एडवेंचर के तौर पर इसे देखने के लिए गए और वापसी पर अपने साथ इस जहाज के बड़े बड़े तख्ते और लकड़ियां भी लेकर आ गए। तो मक्का में एक रोमन बढ़ाई भी रहा करता था कि जिसने इन तख्तों को देखकर मशवरा दिया तो ये तो बड़ी बेहतरीन लकड़ियां हैं, अगर आप इजाजत दें, अगर आप चाहें तो इससे काबा की दीवारें खड़ी कर सकते हैं। तो कुरैश ने सोचा कि हाँ वाकई, और इस तरह काबा की एक तरह से तामीर का काम शुरू हो गया। तो जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं कि मैं और मक्का के छोटे बड़े तमाम लड़के इस तामीर में कुरैश का साथ दे रहे थे। तो हमारे साथ मोहम्मद भी थे और हम देख रहे थे कि जब आप अलैहिस्सलाम पत्थर उठा रहे होते तो इन्हें इतनी एहतियात से उठाते कि कहीं से लिबास ना ऊपर उठ जाए। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगरचा उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बड़े तो नहीं थे, लेकिन वो इतना जरूर जानते थे कि नबी करीम आम इंसान नहीं है, बल्कि एक मर्तबा उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया भी था कि या रसूलल्लाह, क्या आप जानते हैं कि आपकी कौन सी निशानी देखकर मेरे दिल में आपकी नबूवत का यकीन आया था? मैंने देखा था कि आप अपने पंघूड़े में लेटे हुए थे और मैं आपके पास खड़ा था और मैंने देखा कि आप चांद की तरफ देख रहे हैं, और या मोहम्मद, मैंने अपनी आंखों से देखा कि जहां जहां आपकी उंगली जा रही है वहां वहां चांद झुकता चला जा रहा है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया था कि वो मुझसे बातें किया करता था, वो मुझे रोने से रोकता था, मुझे इसकी आवाजें सुनाई दिया करती थी। इमाम अबू उस्मान अल साबुनी के जो 11वीं सदी में शेखुल इस्लाम के ओहदे पर फाइज थे, कहते हैं कि इब्ने अब्बास और चांद वाला वाकया सुनने में अगरचा हैरान कुन है, लेकिन इसकी तमाम असनाद सही हैं। मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शान पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। अब इसके बाद हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 15 साल की उम्र से 25 साल तक की उम्र के वाकयात को इंशाअल्लाह अगली किस्त में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।